سورۃ الزاریات مکی صورت ہے یہ۔ اچھا، ہم نے جو پچھلی صورت پڑھی ہے اس میں بھی آخرت کے بارے میں بات ہوئی ہے، توحید کے بارے میں، اور مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان میں تقریباً آخرت کا ذکر ہے اور توحید کا ذکر ہے، تو آگے بھی وہی سلسلے کی کڑی چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین قسم اس وقت اٹھاتے ہیں جب بات میں وزن پیدا کرنا ہو، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہوا معاذ اللہ اللہ سے بڑی تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ ہواؤں کی قسم اٹھا رہا ہے اور ان کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں۔ اس میں بڑا سبق ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں۔ یہ ہوائیں جب چلتی ہیں نا، جو بیج کے اوپر وہ ایک ریشے سے ہوتے ہیں، وہ ہوا چلنے سے مذکر ریشے مؤنث پہ جاتے ہیں، مؤنث ریشے مذکر پہ جاتے ہیں، اس طرح فصلیں پیدا ہوتی ہیں، اس طرح کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہے ان ہواؤں کا بکھیرنا۔ یہ ہواؤں کا بڑا کردار ہے، یہ آگے آ رہا ہے، وہ سنتے جائیں۔ آپ نے کبھی ہوا کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہوگا کبھی زندگی میں، جو اللہ نے ہمیں یہاں بتایا ہے، اس نظر سے کبھی ہوا کو انسان دیکھے تو اسے پتہ چلے کتنی بڑی نشان ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر ایک بڑے بوجھل بادل کو اٹھانے والی ہیں۔ یہ ہوائیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سمندروں سے بادلوں میں پانی ہوتا ہے، پھر یہ ہوائیں ان بادلوں کو منو ٹنوں بھاری بادل جس کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، اور کوئی اٹھانے کی کوشش کرے گا سارا پانی باہر، کسی کے اندر یہ ہمت بھی نہیں ہے۔ یہ ہوائیں چلتی ہیں اور یہ جب بادلوں میں پانی آتا ہے سمندر سے ہواؤں کے ذریعے، سورج کی شعاؤں کے ذریعے سمندر سے پانی بادلوں میں جاتا ہے، پھر ہوائیں ان بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اتنے بھاری بھرکم بادل، منو ٹنوں بھاری ہوائیں ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں۔ اور پھر کیا حکم ہے؟ فالجاریات یسرا، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں، یعنی یوں بھی نہیں ہے کسی انجن کا زور لگ رہا ہے، گھوں گھوں ہو رہی ہے، شور ہو رہا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ یہ آپس میں آیات جڑی ہوئی ہیں، ان کے تسلسل کو سمجھو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام کو تقسیم کرنے والی ہیں، یعنی وہ بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ بھائی آج اگر آپ کو اس روڈ پر پانی لگوانا پڑے، کیا خیال ہے کتنی مشقت آئے گی؟ پہلے فون کرو گے، پھر ایک بڑا ٹرک آئے گا جس میں پانی ہوگا، پھر اس کے پیچھے فوارہ لگا ہوگا، اور وہ بھی 2-3 بار چکر مارے گا، پھر جا کے روڈ گیلا ہوگا، اور اس کا بھی پٹرول ڈیزل لگے گا، خرچہ ہوگا آنے جانے کا، پھر جا کر آپ کا روڈ گیلا ہوگا۔ اسی طرح جو کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں، جب انہیں خود لگانا پڑتا ہے پھر ان کو پتہ لگتا ہے۔ وہ اتنے بھاری بھرکم، اللہ کہتا ہے بادل اٹھاتی ہیں ہوائیں، بڑی آسانی سے چلتی بھی ہیں، اور پھر ہمارے حکم سے اس پانی کو وہ تقسیم کرتی ہیں پوری زمین پر، جہاں جہاں اس پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بارش برس جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کا بارش کا ایک بڑا خوبصورت نظام رکھا ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا سورج کی شعاؤں سے سمندر سے پانی بادلوں میں گیا ہے، بادلوں سے ہواؤں نے بادلوں کو چلایا ہے، پھر وہ پانی جہاں اللہ نے تقسیم کرنا تھا وہاں وہاں جاتا ہے، وہ پانی برستا ہے، پھر وہ زمین میں جاتا ہے۔ آپ کی زمین میں وہ پانی جاتا ہے تو آپ کی موٹریں چلتی ہیں، آپ کی زمین میں وہ پانی جاتا ہے تو لوگوں کی کھیتی باڑی ہوتی ہے، زمین میں پانی جاتا ہے تو فصلیں اگتی ہیں، زمین میں پانی جاتا ہے تو ہمیں پانی پینے کے لیے ملتا ہے، اور زمین میں پانی جاتا ہے تو نہریں چلتی ہیں، زمین میں پانی جانے سے ہی
انسان کی خوراک کا آغاز ہوتا ہے. یعنی اگر صرف یہ ہوا نہ ہو، ہوا تو ہو لیکن وہ یہ کام نہ کرے تو لوگوں کو لگ پتہ جائے. یہ پھر بادلوں کو لے کر پہاڑوں پر بھی بارش برساتی ہیں، وہاں برف کے بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں، پھر جب وہ پگھلتے ہیں پھر ہمیں پانی ملتا ہے. اگر یہ سب پانی ہمیں نہ ملے، ایک وقت کے لیے بندہ سوچے اگر پانی نہ ملے تو، اگر ہوائیں یہ کردار ادا نہ کریں، اس کو ہی سمجھ ایسے آئے گی کہ ہمیں سمندر سے پانی لانا پڑ جائے. اب اندازہ لگا لو، یعنی آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، زمین پہ تو نہ بارش ہوئی نہ زمین کے اندر پانی ہے، اب پانی کہاں سے لاؤ گے؟ 1000 کلومیٹر آپ کراچی جاؤ گے، کراچی جانے کے بعد آپ کوئی ایسا بڑا پھر آپ کے پاس گاڑی ہو، اس میں آپ پانی لوڈ کرو گے، وہ بھی گندا نمک والا کھارا پانی، جس میں بندہ نہا لے تو برا حال ہو جاتا ہے اس کا. ہم تو نہائے ہوئے ہیں. پھر وہ پانی لے کر پھر آپ نے اس کو فلٹر کرنا ہے، اتنا فلٹر کرنا ہے، اتنا کہ آپ کا دل بھی کرے کہ میں اس کو پی لوں. فلٹر بھی کرنا ہے اس کو. اب جو کراچی میں بیٹھے ہیں لوگ، ان کے پاس پورا سمندر ہے لیکن اس کے باوجود پانی کی قلت ہے. پانی کئی لوگ آج بھی وہاں خرید کر استعمال کرتے ہیں، اتنی قلت ہے پانی کی. تو مطلب ہمارے قریب بھی سمندر آ جائے تب بھی بات نہیں بنے گی جب تک یہ ہوائیں اپنا کردار نہ ادا کریں. پھر وہ بارش برستی ہے، وہ زمین میں جاتا ہے، وہ فلٹر ہو جاتا ہے پانی. وہ فلٹر ہونے کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو پی سکتے ہیں. کیوں، سمجھ آ رہی ہے بات کی یا سر پہ سے گزر رہی ہیں؟ ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ سمجھ میں آنی چاہیے. تو اللہ کی اب اس قسم کا اندازہ لگائیں جو اللہ نے قسم یہ اٹھائی ہے. یعنی بڑے بڑے جو گلیشیئر پگھلتے ہیں ہر جگہ، مطلب پانی کا بہت بڑا کردار ہے، اس کے بغیر گزارا زندگی نہیں ہے. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، پھر ایک بڑے بوجھل بادل کو اٹھانے والی ہیں. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں. فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، پھر ایک بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں. یہ ساری قسمیں اللہ اٹھانے کے بعد فرماتا ہے اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ، بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لصادق، وہ سچا ہے. یعنی جو تمہیں اٹھائے جانے کا وعدہ ہے نا، کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، وہ وعدہ سچا ہے. جیسے تم ان ہواؤں کو نہیں جھٹلا سکتے، جیسے ان بادلوں کے چلنے کو نہیں جھٹلا سکتے، جیسے ان بادلوں کے بارش برسانے کو نہیں جھٹلا سکتے، اسی طرح تم دوبارہ اٹھائے جانے کو بھی جھٹلا سکتے ہرگز. انما توعدون لصادق، بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بلا شبہ جزا یقیناً واقع ہونے والی ہے، یعنی بدلے کا دن واقع ہونے والا ہے. قیامت کا دن آئے گا ہی آئے گا، اس کا کوئی انکار کر سکتا نہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے. کن چیزوں والا ہے؟ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تو آسمان کے راستوں کا نہیں پتہ تھا نا، لیکن آج لوگوں کو پتہ ہے آسمان میں راستے ہیں. بلیک ہول، بلیک ہول کون کون جانتا ہے؟ ابھی بلیک ہول کا نام کس کس نے سن رکھا ہے؟ بلیک ہول آسمان میں، آج بلیک ہول ایسی جگہ ہے جہاں جو چیز گئی وہ ختم، گم. کوئی روشنی اس کے قریب جاتی ہے تو وہ بلیک ہول اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو صحابہ کرام کا تو اس پہ غیب پر ایمان تھا کہ وہ ہاں اللہ نے کہا ہے آسمان میں راستے ہیں تو پھر ہیں. اگر ہم ایسے دیکھیں تو کوئی راستے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بس خالی چٹیل میدان ہے، ہوائی ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو ہمیں راستہ نہیں ملے گا. بلیک ہول کے بارے میں بھی پوری طرح کوئی بھی نہیں جانتا. تو اللہ فرما رہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو
راستوں والا ہے۔ انکم لفی قول مختلف، کہ بلا شبہ تم یقیناً ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، یعنی تم ایسے ہی فضول میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہو کہ پتہ نہیں اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا، جبکہ اٹھایا تو جانا ہے۔ جب اتنی بڑے بڑے دلائل آ گئے ہیں، اللہ اتنی بڑی بڑی مثالیں دے رہا ہے، اور انسان سے بڑی بڑی چیزیں اللہ نے دکھا دی کہ وہ کتنی آسانی سے چلتی بھی ہیں، پانی بھی اٹھاتی ہیں، اور زمین میں بھی جاتی ہیں، فصلیں بھی اگاتی ہیں، تو پھر انسان کیا چیز ہے۔ انکم لفی قول مختلف، کے بلا شبہ تم اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا گیا ہو، یعنی جو پہلے ہی انکار کرنے والا ہو، پہلے ہی اس کے عمل سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ قیامت کا انکاری ہے، تو اللہ بھی اس کو پھر اسی راستے پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو بھائی بھی جہنم بھی تو بھرنی ہے نا، ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے جہنم سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اسے انسان اور پتھروں سے بھرے گا، تو پھر بھرنے نہیں ہیں تو یہ جاہلی تو کام آئیں گے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، انہی سے تو بھرنی ہے، کوٹ کوٹ کے بھری جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے اس قیامت کا وہی جھٹلاتا ہے جو خود سے اپنے عمل سے بھی جھٹلانے والا ہو۔ قتل الخراصون، اٹکل لگانے والے مارے گئے، اٹکل پچو لگانے والے، اللہ اکبر، یہ انداز نا، جو جس انداز میں یہاں بات ہو رہی ہے اللہ ہی کر سکتا ہے، اس انداز میں بات اللہ ہی کر سکتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے تھے، نرم دلی سے پیش آتے تھے۔ اللہ تو ڈاڈا ہے، اللہ بے پرواہ ہے، وہ رب پھر جو جتنی بڑی وہ ذات ہے اس کی بات بھی پھر اسی حساب سے ہوتی ہے۔ قتل الخراصون، اٹکل پچو لگانے والے مارے گئے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو خود بڑی غفلت میں بھولے ہوئے۔ آج مسلمان جو بھائی نیکی کی طرف نہیں آتے، ان سے کہا جائے نیکی کی طرف آؤ، وہ کیا کہتے ہیں؟ بس جی غافل ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، قاری صاحب دعا کرو۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو مارے گئے، یہ مارے گئے صرف اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کوتاہی کاہلی کی وجہ سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والجبن والبخل والعجز والکسل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ دعا سکھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سستی کاہلی کوتاہی غفلت ان ساری چیزوں سے بچنے کی ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں جزا کا دن کب آئے گا، قیامت کا دن کب آئے گا، یہ بڑی کثرت کے ساتھ سوال ہوتا تھا، اور قرآن مجید میں بھی کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے۔ کفار مشرکین اکثر یہ سوال کیا کرتے تھے قیامت کب آئے گا، پھر اللہ نے کیا جواب دیا وہ بھی سن لو۔ پوچھا یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں جزا کا دن کب آئے گا۔ یومہم علی النار یفتنون، جس دن تمہیں آگ میں تلا جائے گا، آگ میں تپایا جائے گا۔ اللہ نے یہ جواب دیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا فلانی جو ڈیٹ ہے 21,000واں سن ہوگا اور یہ تاریخ ہوگی، یہ ڈیٹ ہوگی۔ جیسا سوال اور جیسے سوال کرنے والے ویسا ہی پھر جواب۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا۔ اللہ اکبر، ایک صحابی نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں بتایا قیامت کب آئے گی۔ آپ نے کہا تیری تیاری کتنی ہے بھئی، قیامت کے لیے تیاری کتنی؟ اس نے کہا اور تو مجھے پتہ نہیں بھئی کتنے، کوئی میرے لمبے چوڑے نیک اعمال تو نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو بندہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ
محبت کرتا ہے۔ تو جو سلمان خان سے محبت کرتے ہیں وہ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جو شاہ رخ خان، بیٹ مین فلانا ہیں۔ تو صحابہ کی سیرت پڑھو، ان کی طرف آؤ، ان کی زندگی، وہ اصل ہیرو ہیں، ان سے محبت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو بھی ان سے محبت کرنا سکھاؤ۔ یہ جو صحابہ کی صحیح مستند سٹوریز بک ملتی ہیں ان کی طرف آؤ، وہ بچوں کو پڑھ کے سناؤ۔ اور موبائل کا دور ہے تو اس میں بھی بچوں کے ہاتھ میں جیسے موبائل رہتا ہے تو آپ وہ سارے چینل فالو کریں جو اسلامک ہیں، اسلامک کارٹون ہوں، اسلامک سٹوریز ہوں، اسلامک لیکچر ہوں، یعنی ایسے بنائے ہوئے ہیں اب تو موجود ہیں جن میں بچے دلچسپی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ کل قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ سوال کرنے والے یہ تھے غفلت میں پڑے ہوئے، انہوں نے جب سوال کیا یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں جزا کا دن، بدلے کا دن کب آئے گا، یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن تم آگ میں تپائے جاؤ گے، ذوقوا فتنتکم، اپنے جلنے کا مزہ چکھو، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ قیامت کب آئے گی کب آئے گی، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا ہم نے قیامت دیکھنی ہے، جبکہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالے۔ بڑے بڑے فیل ہو جائیں گے جب دجال آئے گا، چند لوگ بچیں گے جو للو پنجو پھر رہے ہوتے ہیں، جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ویسے ہی اس کی طرف ہو جائیں گے۔ جب دجال کہے گا بارش برس جا، بارش برس جائے گی۔ جنت بھی بنائی ہوگی اس نے، جہنم بھی بنائی ہوگی، وہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ بھی کر کے دکھا دے گا۔ تو صرف اس وقت وہ بچے گا جو کامل ایمان والا ہوگا۔ اتنا آسان نہیں ہے دجال کے فتنے سے بچنا۔ جو آج بابوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تسی دینا ہے تسی دینا ہے، ہاں یہ حقیقت میں ہو رہا ہے۔ لوگ اپنی ماؤں بیٹیوں بہنوں کی عزتیں نیلام کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا انہیں، اکیلے پیر صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں اندر، چلو بھائی جو مرضی کرو، اب ہماری عزت تمہارے حوالے۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، یہ اپنی ہی پریشانیوں میں مارے جاتے ہیں۔